اگست 1973 آئین کے نفاذ کے بعد سے اب تک آئین میں 25 ترامیم کی جا چکی ہیں۔ آئین میں پہلی ترمیم آئین بننے کے صرف ایک سال بعد یعنی 1974 میں منظور کروائی گئی۔ آئین سے مشرقی پاکستان کو ختم کر کے ملک کی جغرافیائی حدود کا سر نو تعین کیا گیا۔ صرف 4 مہینے بعد ہی ستمبر 1974 میں دوسری ترمیم منظور ہوئی۔ اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ تیسری ترمیم اپریل 1975 میں ہوئی۔ اس میں حکومت کو اختیار دیا گیا کہ ملکی سلامتی کے خلاف کام کرنے والی سیاسی جماعت کو کل عدم قرار دے سکے۔ چوتھی ترمیم عدالتوں کے اختیارات میں کمی اور اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشستوں میں اضافہ۔ پانچویں آئینی ترمیم 1975 میں ہی کی گئی۔ اس میں سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کو الگ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 5 سال اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی عہدے کی مدت 4 سال مقرر کی گئی۔ آئین میں ناظرین چھٹی ترمیم دسمبر 1974 میں ہوئی۔ اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال مقرر کی گئی۔ 7ویں آئینی ترمیم مئی 1977 میں منظور ہوئی۔ اس میں وزیر اعظم کو اختیار دیا گیا کہ اگر وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کی ضرورت ہو تو وہ ریفرنڈم کے ذریعے عوام سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آئین میں 8ویں ترمیم جنرل ضیاء کے دور میں ہوئی۔ اس میں مارشل لاء کو قانونی تحفظ دینے کے ساتھ صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دے دیا گیا۔ 9ویں آئینی ترمیم میں شریعت کو لا آف دی لینڈ کا درجہ دیا گیا۔ 10ویں آئینی ترمیم 1987 میں منظور ہوئی، جس کے ذریعے قومی اسمبلی اجلاس کے مدت 160 سے کم کر کے 130 اور سینٹ اجلاس کی مدت 70 روز کر دی گئی۔ 11ویں آئینی ترمیم، اس کو پھر شریعت بل کا نام دیا گیا، یہ 9ویں آئینی ترمیم کا ہی ایک تسلسل تھا۔ صرف 2 مہینے بعد یعنی جولائی 1991 میں آئین میں 12ویں ترمیم منظور ہوتی ہے، جس میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں۔ 13ویں آئینی ترمیم 1997 میں منظور ہوئی۔ اس سے 8ویں ترمیم کی متنازع شقوں جیسے صدر کا قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے والا معاملہ، وزیر اعظم کو ہٹانے والا معاملہ، گورنر اور افواج کے سربراہ مقرر کرنے کا اختیار اس سے ختم کر دیا گیا۔ 14ویں آئینی ترمیم جولائی 1997 میں ہوئی۔ اس میں فلور کراسنگ کا راستہ روکتے ہوئے وفاداری تبدیل کرنے کی صورت میں اسمبلی رکنیت کے خاتمے کا قانون بنایا گیا۔ 15ویں آئینی ترمیم میں تیسری بار شریعت بل متعارف کروانے کی کوشش ہوئی۔ 16ویں ترمیم 1999 میں ہوئی، جس کے ذریعے کوٹا سسٹم کی میعاد کو 20 سال سے بڑھا کر 40 سال کر دیا گیا۔ 17ویں آئینی ترمیم یہ دسمبر 2003 میں ہوئی تھی، جس میں مشرف حکومت کو تحفظ دینے کے ساتھ صدر کو قومی اسمبلی کی تحلیل اور وزیر اعظم کی برطرفی کا اختیار واپس فراہم کر دیا گیا تھا۔ آئین میں 18ویں ترمیم میں 73 کا آئین اس کی روح کے مطابق بحال ہوا۔ صدر کے اختیارات وزیر اعظم کو منتقل ہوئے۔ مستقبل میں مارشل لاء روکنے کے لیے مزید محفوظ قوانین لائے گئے اور صوبوں کو خود مختار کیا گیا۔ 19ویں آئینی ترمیم دسمبر 2010 کو منظور ہوئی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ قائم ہوئی اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی سے متعلق قانون وضع کیا گیا۔ 20ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے فروری 2012 میں، جس میں شفاف الیکشن کے لیے نگراں حکومت کے قیام اور حزبی اختلاف میں اتفاق رائے ضروری قرار پایا اور چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی مدت ملازمت کا تعین بھی اسی میں کیا گیا۔ پھر آتی ہے 21ویں آئینی ترمیم، جس میں فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی گئی۔ 22ویں ترمیم میں چیف الیکشن کمشنر کی اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا۔ 23ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 2015 میں بننے والی فوجی عدالتوں کی مدت میں 2 سال کا اضافہ کیا گیا۔ 24ویں ترمیم 2017 میں ہوئی، جو مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں اور ختم نبوت سے متعلق تھی۔ 25ویں آئینی ترمیم، اس میں فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہوا اور صوبائی اسمبلی میں پہلی بار قبائلی اضلاع کو نمائندگی ملی ہے۔ اب لیٹ سی کہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ ریکارڈ کا حصہ آج رات بنتی ہے یا اس کو بھی مزید وقت لگتا ہے۔